اماں سارہ علیہ السلام، وہ جب کھڑی وہ دیکھے نا بڑا تعجب کرنے لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا خامد ہے وہ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آلد انا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں نے تمہیں پیغام دے دیا، یہ ہو کر رہے گا۔ اور رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت تم پر نازل ہو۔ فرشتوں نے یہ دعا کی۔ لفظ کیا بولا؟ اے اہل بیت۔ لفظ کیا بولا؟ اے اہل بیت، اے گھر والو۔ تو اہل بیت وہاں پہ کون تھے؟ بیوی تھی نا ان کی، بچے تو نہیں تھے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے شامل کون ہے؟ بیویاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اولین اس میں شامل کون ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں 5 تن پاک کا نعرہ لگا کے بیویوں کو نکال دیا جاتا، حالانکہ اہل بیت کے لفظ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ قرآن پاک نے 21ویں پارے کے آخر میں 22ویں پارے کے شروع میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے آخر میں ایک آیت کو نازل کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے کہ تم سے پلیدگی کو دور کر دے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف کر دے۔ تو وہاں بھی اہل بیت کا لفظ کن کے لیے بولا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ حسن حسین شامل نہیں ہیں، وہ بھی شامل ہیں اہل بیت میں، لیکن اولین شامل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ قرآن سے یہ دلیل ثابت ہے کہ بیوی جو ہے وہ اہل بیت میں آتی ہے۔